بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اظہر چغتائی، آج آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات کا جو مجھے فائدہ ہوتا ہے یہ کہ جن موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں آپ سے، تو وہ میرے لیے بھی ریوائز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ دوبارہ ان کو پڑھنے کا سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں اس پہ بڑا مشکور ہوں انتظامیہ کا کہ وہ جو ہے یہ موقع فراہم کرتی ہے جہاں پہ ڈائریکٹ انٹریکشن والدین سے ہو، کیونکہ ڈاکٹر کا کام صرف نسخے لکھنا، پرسکرپشن لکھنا نہیں ہے، بلکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ ہم جو ہے وہ ان موضوعات پہ بات کریں کہ بچے بیمار پڑے ہی کیوں، کہ بچوں کو بیمار نہیں پڑنا چاہیے. اور بچے جو ہے میرے مطابق تو صرف دو کام ان کو کرنے چاہیے، یا تو وہ کھیل رہے ہوں یا وہ پڑھ رہے ہوں، دو چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے، باقی آرام کا وقت ہے. تو یہ ایک اچھا ہمارا انٹریکشن اس ذریعے آپ کے ذریعے ہو جاتا ہے، اور جو میں اپنی دل کی بات ہے وہ موضوعات وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اور آپ کے سوالات مل جاتے ہیں، تو اس سے نتیجتاً ایک اچھا جو ہے وہ بچوں کے لیے ماحول پیدا ہو جاتا ہے. آج کا جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ برسات کا موسم، بارش آنے والی ہے، رینی ڈیز جو ہے وہ پریڈکٹڈ ہیں، اور اس کے اندر ملک کے مختلف حصوں کے اندر بارشیں ہو بھی رہی ہیں، اسکول بند ہیں، اور بارش جو ہے وہ بڑی انجوائے کرنے والا ٹائم ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے تو بڑا زبردست ہوتا ہے. اور آپ نے بھی بچپن میں خوب نہائے ہوں گے، میں تو کم از کم بہت نہایا ہوں، اور اپنے بچوں کو نہلاتا بھی رہا ہوں اس بارش کے اندر. تو اس پہ سوالات کچھ پیدا ہوتے ہیں، بارش میں نہانا چاہیے نہیں نہانا چاہیے، پہلی بارش میں نہانا چاہیے نہیں نہانا چاہیے، بارش میں پرابلمز کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا وہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آگہی ہونی چاہیے، اور کیا وہ پروٹیکٹیو چیزیں ہیں جس کی اگر ہم استعمال کریں، جن گیئرز کو، جن چیزوں کو، تو ہم جو ہے وہ سیفٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے تمام اس موسم کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ خراب امپلیکیشنز جو ہیں، اس کے جو خراب اثرات سے اس سے بچ بھی سکتے ہیں. تو ون بائی ون لے لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ بارش ہونے والی ہے، کچھ جگہوں پہ شروع ہو چکی ہے، کراچی میں بھی ہو چکی ہے. تو اس بارش کے اندر جو ہے وہ یہ بارش جب آتی ہے نا تو بہت ساری خوشیاں اصلاح سے ساتھ لاتی ہے، کہ ایک تو گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو جو ہم بچے بڑے جو بلبلا رہے ہوتے ہیں گرمی سے، کہ پورا شہر تو ایئر کنڈیشن نہیں ہے یا پورا ملک تو ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تو جو گرمی 40-45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے. قدرت کا یہ ایکو سسٹم ہے، نظام ہے، کہ وہ پانی اوپر جاتا ہے، بارش کی صورت میں برستا ہے، پھر وہ زمین کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے کنوؤں کے اندر اور زمین کے اندر زیر آب پانی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے گروتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو گروتھ جو ہے وہ چاہے وہ نباتات کی ہو، یعنی ہربس کی ہو، پلانٹس کی ہو، وہاں انسانی گروتھ کے اندر ہی بارش بہت سارے جو ایکسٹرنل ایٹماسفیئر کے اندر جرمز ہیں ان کو کل کرنے کا باعث بھی بنتی ہے. بہت سارے بیکٹیریاز اور جو ہے وہ جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بارش کے بعد دب بھی جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑھ بھی جاتے ہیں دوسرے والے. تو ان تمام موضوعات پہ آج بات کریں گے. بارش میں نہانے کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے. بارش میں جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم نہانا، مطلب یہ کہیں کہ آپ بارش میں بس نہائے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں نیلے ہونا شروع ہو گئے بچے کے یا آپ کے، تو یہ بہرحال ایک ٹربل ہے. لیکن بارش میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو انجوائے کرنے دیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ سیفٹی، جیسے میں نے کہا نا، سیفٹی فرسٹ، کہ وہ کہاں نہا رہے ہیں، اس کے آس پاس کی جگہ کیسی ہے، کوئی سلپری پلیسز تو نہیں ہے، کوئی ندی نالے کے کنارے تو نہیں نہا رہے جا کے آپ کی چھت پہ نہا رہے ہیں، چھت کے اوپر آپ کی مڈیر اتنی اونچی ہے کہ جس پہ نیچے گرنے کا خطرہ نہیں ہے سلپ ہو کے، فرش جو ہے وہ سلپری تو نہیں ہے کہ جس پہ گر کے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو. ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. گلی کے اندر نہ تو گلی کے اندر گڑھے کتنے ہیں، گلی کے اندر سیفٹی کے کیا ہے، گلی کیسی گلی، گاڑیاں تیز رفتاری سے آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس گلی میں نہیں کھڑا ہو جا سکتا. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بارش میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو نہانے دیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ اس کو جو ہے ڈرائی کرنے کا انتظام بھی فوراً ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ گیلے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ منٹوں اور گھنٹوں جو ہے بیٹھا ہوا. اس کو صاف کریں فوری طور پر، اور صاف کر کے اس کو کر دیں. اور اس سے یہ بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا، انہیں بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو نہاؤ، اتنی دیر بعد جو ہے وہ تم واپس آ جانا، ہم تمہیں صاف کر دیں گے، اس کو دوبارہ جانے. یعنی بار بار کپڑے گیلے کرتے رہنا بھی جو ہے یہ بھی بہرحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سیفٹی کے ساتھ نہانے دیں. کوئی ایسے آس پاس چیزیں نہ ہو جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہو.
مثلاً اگر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تیز ہوا کے ساتھ ہے، جس میں بجلی کے تار ٹوٹ کے گرنے کا خطرہ ہو، تو ظاہر بات ہے آپ گلی میں کھڑے ہو کے نہیں نہا سکتے، کیونکہ اس میں چانسز ہے کہ وہ تار ٹوٹ کے گر گیا، اس پہ لائف کرنٹ موجود ہے، اور وہ جو ہے پانی کے ذریعے، آپ کو پتا ہے کہ پانی بہت بہترین کنڈکٹر ہے، تو وہ پورے پانی کے اندر جو ہے وہ کرنٹ پھیل جائے گا اور بچوں کو کرنٹ لگ سکتا ہے. تو سیفٹی، یہ نہانے دیں سیفٹی کے ساتھ، اور نہانے کے بعد ایک لمٹ کر لیں، 10-15 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، جو بھی آپ کرنا چاہیں. اس میں کوئی منٹس کے حساب سے کوئی لمیٹیشنس ویسے کوئی نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہو کہ اتنی دیر نہائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور اتنی دیر نہائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک انجوائے کرنے دیں تھوڑی دیر، اس سے تھوڑی دیر بعد سیکھیں کہ آ جاؤ تولیے سے تمہیں جو ہے وہ ٹاول سے تمہیں کلین کر دیتے ہیں، کپڑے چینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کو سردی لگ رہی ہے خدا نخواستہ تو ٹھیک ہے، کوئی گرم مشروب ہو سکتا ہے، اس کو یخنی پلائی جا سکتی ہے، اس کو کوئی چائے پلائی جا سکتی ہے. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں جو 4-5-6 سال سے اوپر کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سال سے اوپر کے بچے ہیں، تو ان کو یہ کیا جا سکتا ہے. اب بارش کے نہانے کے بعد آپ نے صفائی بھی کر لی، اب وہ بچہ تھوڑا سا سینسیٹیو تھا، الرجک تھا، آپ نے اس کو انجوائے تو کرنے دے دیا، میں اس کو آپ کو منع بھی نہیں کر رہا. تو اس کے بعد اگر ہے تو اس کے سیفٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کوئی چھینکیں بھی کیا آ گئی ہیں آپ کی، تو ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا وارم کر دیں، گرم کر دیں، لپیٹ دیں اسے، یا اس کو جیسے میں نے کہا کہ گرم مشروب یخنی کی صورت میں، سوپ کی صورت میں، چائے کی صورت میں، گرین ٹی کی صورت میں، یا آپ اس کو دے دیں. یا گرم دودھ کے اندر جو ہے وہ جو لال شربت ہوتے ہیں ہمارے مختلف، وہ ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اس سے، میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا، خواہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر، تو وہ آپ ڈال کے اس کو پلا دیں. اس کے باوجود اگر اس کو کوئی نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے، بہت سارے بچوں کو ہو جاتا ہے جو تھوڑے سے الرجک ہوتے ہیں، تھوڑے سے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی اینٹی الرجی 1 دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بٹ لیکن یہ نہ کریں کہ جناب تم سینسیٹیو ہو تو تمہیں جو ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بارش میرے نزدیک ایک نعمت ہے، رحمت ہے، تو اس کو انجوائے کرنے دیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا پوسٹ بارش، کہ پوسٹ بارش کیا ہونا چاہیے. بارش ہو گئی، تیز بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہوا ہے، مختلف جگہوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کوئی بہت ایسی سوسائٹی میں نہیں رہتے کہ جہاں پہ فوراً جو ہے وہ پانی جو ڈرین ہو جاتا ہو، صاف ہو جاتا ہو. یہ ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے جو ہے وہ ایک حالات ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ. ہم نے مطلب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے نا، ہم اس کو چھوڑ کے الگ سے تو کہیں نہیں جا سکتے. تو بارش کے ہونے کے بعد پانی آپ کے گھر میں جمع ہو گیا تو وہ تو آپ صاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر گلی میں جمع ہو گیا ہے، اسٹریٹ پہ جمع ہو گیا ہے، اب وہ جمع ہے، تو وہاں اس بارش کے پانی کے اندر جو ہے وہ پھر جراثیم کی پرورش ہوتی ہے، مچھروں کی پرورش وہاں ہوتی ہے. دونوں قسم کے مچھر، ڈینگی والے مچھر بھی، ملیریا کے مچھر بھی، دونوں کا سائز ڈفرنٹ ہوتا ہے، لیکن کاٹنے کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے، انسانوں کو ہی کاٹتے ہیں، ٹائمنگ الگ الگ ہوتے ہیں ان کے. تو ملیریا اور ڈینگی کے مچھر، اسی طرح بیکٹیریا کا جو بھی وہ گروتھ وہاں پر ہو جاتی ہے. لیکن بارش کا پانی ہمارے یہاں چونکہ ڈرینیج کا سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، تو یہ بارش کا پانی جو ڈرینیج کے پانی کے ساتھ مل کر اور پھر کنوؤں کے اندر چلا جاتا ہے، یا کئی پڈلز بن جاتے ہیں، یا اس طرح زیر زمین چلا جاتا ہے. اور اس پانی کے اندر اگر بچہ جب وہ کھیل کے آیا اور آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں فوراً نہیں دھلائے اور وہی ہاتھ پاؤں منہ میں لے کے گئے، تو پاسبلٹی آف بیکٹیریا، پاسبلٹی آف وائرس، پاسبلٹی آف فنگل انفیکشن، یہ 3 چیزیں ہیں. تو اس کے ہاتھ پاؤں دھلا دیں، اس کو جو ہے وہ اگر گیلے کپڑے ہو گئے، موزے ووزے پہنے ہوئے تھے تو موزے ووزے فوراً اتار کے اس کو جو ہے وہ وارم کر لیں. اس کے بعد اب بارش ہو گئی ہے، آپ نے کہا اینٹی الرجی کا بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا تھا اور وہ آپ نے بتا بھی دی، انہوں نے آپ کو ڈوز بھی دے دی ہے. لیکن بیکٹیریا، تو صفائی کا انتظام یہ پھر محلے داری کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ محلے والے تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اس علاقے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. کچرے کی جو خاص طور پہ جگہ ہے، وہاں جب بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اس میں بہت تیز گرو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو آرگینک کمپاؤنڈز ملتے ہیں نا، جو بیکٹیریا کو، وائرسز کو جو گرو کرنے کے لیے ان کو بھی تو غذا چاہیے نا، تو وہ ضروری ہے. تو پیوٹریفیکیشن، سڑنا، اس عمل کے بعد وہاں پہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر پانی سے پھیلنے والی جو 3 بڑی بیماریاں ہیں اس کا میں چلتے چلتے یہاں پر ذکر کروں تو وہ آپ کے لیے جو وہ آسانی ہوگی. پانی سے پھیلنے والی بیماری، پانی سے مراد جو ہم پانی پی رہے ہیں، اور ایک تو ڈینگی اینڈ ملیریا کی بات کر لی آپ نے کہ مچھر کی پروڈکشن یہاں پہ بہت تیزی سے ہوتی ہے، کالونیز بنتی ہیں، ہیچنگ ہوتی ہے یہاں پر، اب یعنی ہزاروں کی تعداد میں مچھر جو یہاں سے یہ بنتے ہیں. اور پورے علاقے مکھیاں، ہم یہ کہتے ہیں اپنے گھر کو بڑا صاف رکھا ہے، مکھیاں تو آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، جالی لگے ہونے کے باوجود دروازہ کھلتا ہے تو آتی ہیں،
یہ مکھیاں جو ہے وہ مختلف کچرے کے اوپر بیٹھ کے جب آپ کے گھر میں پہنچتی ہیں تو آپ کی جو سرفیس ہے، یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کی سرفیس پہ اگر مکھیاں گزر رہی ہیں تو یہاں وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے انڈے اور جو ہے وہ جو جراثیم تھے اس کو لے ڈاؤن کر دیا، یہاں لگا دیا. اب جب یہاں لگا دیا، بچے نے ہاتھ لگایا اور منہ میں لے گیا تو جراثیم منہ کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گئے. پانی کے ذریعے لگنے والی دوسری بیماری اس کو ہم ٹائیفائڈ کہتے ہیں، یہ کھانے اور پینے سے لگتی ہے. اب یہ پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے خراب ہو گیا، مکس ہو گیا، گٹر کا پانی بھی اس میں مل گیا، ہم نے اس کو بوائل نہیں کیا، کچا پانی پی لیا. مثلا ہم پاکستانی شہروں کے اندر کہتے ہیں کہ پانی کو بوائل کر کے پئیں، چونکہ ڈرینیج سسٹم بہت اچھا نہیں ہے ہمارا، تو پانی کو ہم نے بغیر بوائل کے پیا ہے تو چانسز ہے کہ ہم ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں. تیسری اہم چیز، اس کو ہم لوگ کنسیڈر نہیں کرتے بہت زیادہ، وہ یرقان ہے، جانڈس. جانڈس جو ہے یہ بھی پانی سے لگنے والی بیماری، کھانے اور پینے سے لگنے والی بیماری. جانڈس کا اور ٹائیفائڈ کا روٹ آف انٹری باڈی کے اندر جانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم نے کچھ کھایا، ہم نے کچھ پیا. بہت مزیدار ہے نا، بارش لگ رہی ہے، تم نے کہا بازار سے ہم جو جا کے فوراً فرینچ فرائز لے آئے. بارش کے اندر فرینچ فرائز کھانے کا ہی مزہ کچھ اور ہے، لیکن اگر وہ فرینچ فرائز اماں بنا کے دے تو زیادہ اچھا ہے بازار کے نسبت. اور اس کے ساتھ جو کچے پانی کے اندر بنی وہ جو لال رنگ کی جو چٹنی ٹائپ کی چیز دی گئی تھی، تو وہ چونکہ صاف پانی کے اندر نہیں بنی ہوئی تھی تو وہاں سے جراثیم ملنے کے امکانات ہیں. فرینچ فرائز ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک سیف رہے کیونکہ وہ ڈیپ فرائیڈ ہے، بہت ہیٹ کے اندر ہو کے آئے تو جراثیم کے رہنے کے امکانات وہاں پہ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی آئل کا جو ہیٹنگ ٹیمپریچر ہے، لیٹنگ ٹیمپریچر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ چٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ پرابلم کر سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم اگر بارش کے اندر انجوائے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی ہوم فوڈ کے ساتھ کریں. اسٹریٹ فوڈ کو جو ہے وہاں پہ اوائڈ کریں، اسٹریٹ ڈرنکس کو جو ہے وہاں پر اوائڈ کریں کہ ہم نے جو ہے کھلے ہوئے شربت پینا شروع کر دی اور یہ کر دیے. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پورے ملک کے حساب سے، تو اس میں یہ مت سوچیں کہ شہر کے اندر تو نہیں ہوتا، بہت ساری جگہ بہت کچھ ہوتا ہے جو شاید آپ کو علم ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن میں آپ کے علم. یہ دوسری چیز ہوگی بات. تیسری چیز جو ہے سیفٹی پہ ہم نے بات کی، تاروں کے اوپر، الیکٹرک اکوپمنٹس کے اوپر. مثلا بارش ہے تو آپ اپنے گھر کی جو ہے بیل کو جو ہے بند کر دیں کہ باہر سے کوئی بیل بجائے گا تو اس میں کرنٹ آ سکتا ہے، تو ڈور بیل جو ہے آپ کی اس کو اندر سے بند کر دیں کہ جو ہے کوئی ڈیل بند ناک کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسے ساکٹس ہیں جہاں پہ پانی آنے کے امکانات یا آپ کو نمی محسوس ہو رہی ہے تو ان کو بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے سے منع کر دیں. الیکٹرک کی جو ہے وہ برقی آلات جو ہیں اس کو ان پلگ کر دیں. جتنے الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے آپ کے اس کو جو ان پلگ ہو سکتے ہیں، مثلا استری ان پلگ ہو جانی چاہیے، مائکرو ویو ہے اس کو ان پلگ کر دیں اس وقت، اس ٹائپ کی چیزوں کو. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھت کے اندر سے جو لیکیج ہے اس کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ پاسبلی جو ہے وہ آپ کی الیکٹریکل وائرنگ کے اندر آ جائے اور وہاں سے آپ کی بورڈ جو آپ کو بظاہر بڑا صاف ستھرا اور خشک نظر آ رہا ہے، ڈرائی، اس کے اندر پہنچ جائے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور چیزیں تھیں جو میں جو یہاں پہ نوٹ کی تھی کہ یہ جو میں نے گھر والوں عمومی غلطیوں کی بات کر لی آپ سے. پھیلنے والی بیماریوں پہ ہم نے کہا 3 پانی سے پھیلنے والی میجر بیماریاں ہیں. ٹائیفائڈ ہے اس کے اندر، یرقان ہے اس کے اندر، جانڈس ہے اس کے اندر، اور مچھر سے کاٹنے والی بیماریاں شامل ہیں. اچھا، کیا کرنے دیا جائے کیا نہ کرنے دی جائے، اس پہ بھی آلموسٹ ہماری بات ہو چکی ہے. تو اس کو اگر نٹشل میں لیں تو لیٹ دیم انجوائے، ان کو انجوائے کرنے دیں، بچوں کو ٹائم لگا دیں اور باریاں لگا دیں کہ اتنی مرتبہ نہیں جا سکتے اور یہ ہو سکتا ہے. تو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. جہاں انجوائمنٹ کی آپ اجازت دے رہے ہیں تو کنٹرول اجازت جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح جو ہے کپڑے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ کے فوراً طور پہ گیلے تبدیل ہو جانے چاہیے. ہم اس کو واپس پوائنٹس کی صورت میں کر لیتے ہیں کہ کپڑے گیلے فوراً تبدیل ہو جانے چاہیے. بہت دیر تک پانی کے اندر ان کے پاؤں پڑے ہو تو فوری طور پہ ان پاؤں کو جو ہے وہ صابن سے دھلوا دیں کہ اس پانی کے ذریعے جو فنگل انفیکشن پھیلنے کے امکانات ہیں اس کو اوائڈ کیا جا سکے. اور ہاتھ ضرور دھونے چاہیے. اچھا، ہاتھ دھونے کا بھی سلسلہ یہ ہے کہ اس کو عادت بنا لیں، صرف بارش کی بات نہیں ہے. ہر کھانے سے پہلے لازمی طور پہ ہاتھ دھونے چاہیے صابن سے، اسپیشلی جب باتھ روم سے آئے ہو. تو جو 2 بیماریوں کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، ٹائیفائڈ اینڈ جانڈس کا، یرقان کا، یہ دونوں بیماریاں کھانے اور پینے سے لگتی ہیں. تو اگر کوئی شخص جانڈس کا مریض ہے، ٹائیفائڈ کا مریض ہے، تو یہ جراثیم اس کے پاٹی کے راستے خارج ہو رہے ہوتے ہیں،
اس نے اگر پراپرلی اپنے ہاتھ صاف نہیں کیے اور اس کے ہاتھ میں وہ فیکل مٹیریل پاٹی لگی ہوئی ہے اور اس نے فوڈ پریپیئر کیے، کھانا بنایا ہے، اماں کے ہاتھ پہ لگے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ، اور اماں نے اس کے بعد جو اس کو نہیں دھویا اور اس کے ناخن بھی نہیں کٹے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے وہ پھر آٹا گوندتے ہوئے وہ جراثیم پورے گھر میں پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اماں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ والی ذمہ داری اماں کے پاس ہے، ویسے تو آٹا ابا بھی گوندھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے سے پہلے لازمی طور پہ صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ ناخن آپ کے ٹرم ہونے چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ ناخن بڑھانے کا شوق جو ہے کوئی اچھا شوق تو بہرحال نہیں ہے، بہت معذرت میں زیادہ تر مائیں جو ہے مخاطب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے جراثیم پھیلتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی ماؤں کے لیے یہ ہے۔ تو الیکٹریکل اکوپمنٹ کو جو ہے وہ آپ ان پلگ کر دیں جو ممکن ہے، بجلی کے سوئچز سے دور رکھیں بچوں کو۔ تار بار اگر ٹوٹے ہوئے کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کے تو خدا رہا اس کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کی ضرورت نہ کریں، اور کہ الیکٹرک کو انفارم کریں یا بجلی کمپنی جو بھی آپ کی علاقے کی اس کو انفارم کریں، اور جو ہے وہ وہاں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس پانی کے ذریعے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال کی بارش یا اس سے پچھلے سال کی بارش میں ڈیفنس کراچی کے اندر جو ہے وہ 3-4 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ ایک کو لگا تھا کرنٹ، دوسرا سیفٹی کے بغیر اس کو بچانے گیا تھا۔ تو سیفٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے بارش کو انجوائے کریں، موسم کے پھل کھائیں، اور کھانے بھی گھر کے استعمال کریں، اور اس کو صاف پانی کے اندر پکا کے، اور فل ان کوکڈ کھانے جو ہے وہ نہ کھائیں، اور ہاف کوکڈ کھانے بھی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے 5 پوائنٹ تھے۔ بارش کو ان میں نہانے دیں، اس کے بعد فوراً جو ہے وہ بچوں کو واش کر دیں یا ان کو خشک کر دیں، ان کے کپڑے تبدیل کر دیں، بجلی کے آلات سے، بجلی کے وائرنگ سے، ان کے پلگ سے دور رہیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں کہ بازار سے کھانا نہ کھائیں، اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ جو ہے وہ کہ بیماری سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور بارش کے فوراً بعد اگر بچوں کو کوئی گرم مشروب پلا دیا جائے نہانے کے بعد تو عام طور پہ وہ سیفٹی رہتی ہے۔ امید ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے کام کی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر اظہر چغتائی، کراچی۔ ایک مرتبہ پھر اسکول انتظامیہ کا شکریہ۔